پھر مسافہ کیا اور آگے بڑھ گئے اور کہا کہ اسی خواہش کے لیے آیا ہوں کہ کوئی خدمت کرنے کا جی چاہتا ہے، اگر آپ فرما دیں تو بہت خوشی ہو۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا، یہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بتا کہ تجھ سے کیا مانگے، دین مانگے دنیا مانگے؟ یہ کہتا ہے کہ تو خود بتا، تو میں تجھ سے کیا مانگوں، دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ انہوں نے کہا دین تو ہم آپ سے سیکھیں گے، میں دنیا کی بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز فرما دے۔ تو فرمانے کہ پھر تو نے خود ہی فیصلہ کر لیا، یہ دنیا تو ہم نے اس سے بھی نہیں مانگی کبھی جو جس کی ساری ہے تیرے پاس تو کوئی چھلکا ہے اس کا، جس کی ساری ہے اس سے بھی کبھی نہیں مانگی، اس کی کوئی خواہش، یہ کوئی لینے کی چیز ہی نہ رہے اندر، یہ حاصل کرنے کی چیز بھی، ہاتھ لگانے کی چیز بھی نہیں ہے، سوائے ہدایت کے کوئی خواہش نہیں ہے کسی چیز کی۔ اور یہ صرف اس بزرگ کی، کسی صوفی کی بات نہیں ہے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے، نمونہ یہی ہے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے۔ مدینہ طیبہ کا حدیث پاک میں آیا، اللہ جل جلالہ نے جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ اللہ جل جلالہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو یہ دو پہاڑ جو ہیں مدینہ کے، ان دونوں کو سونا بنا دیں اور آپ کے ساتھ چلا کریں دائیں بائیں، ایک پہاڑ سونے کا دائیں اور ایک بائیں، دائیں والوں کو دینا ہو تو بائیں نہ جانا پڑے، وہیں کہیں کاٹ کاٹ کے دیتے رہیں ٹکڑے اینٹیں، سونے چاندی کے دو پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں، اپنے ضرورتوں میں استعمال فرمایا کریں۔ اس پر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ، یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں کھانے کو ملے تاکہ شکر ادا کروں، اور ایک وقت میں نہ ملے تاکہ صبر کروں، صبر اور شکر مانگتا ہوں، یہاں کی کسی چیز کی خواہش نہیں۔ یہ کون دے رہا ہے؟ جو مالک ہے وہی دے رہا، کسی اور سے نہیں مانگنے کی بات ہے، کسی اور سے لینے کی بات نہیں آئی درمیان، کوئی اور درمیان میں نہیں ہے واسطہ، لیکن یہاں کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے اندر۔ اور بدقسمتی سے دین کو سمجھنا چھوڑ دیا گیا، اور دین کو یہ سمجھا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور ایک تماشا بنا لیا ہے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے شرک کی گندگی سے کرید کرید کر اندر سے نکالی ہے، شرک کی غلاظت اور گندگی، اس کو کرید کرید کے نکالا ہے کہ کوئی غلاظت کا ذرہ باقی نہ رہے، دل میں صاف ہو جائے۔ بالکل اسی طرح حضور نے بھرپور کوششیں کی ہیں کہ ہر دل کے اندر سے یہ دنیا کی محبت کی غلاظت کو نکال نکال کے صاف کر دیا جائے، بالکل، اس لیے کہ اگر یہ اندر رہی تو مجرم ہی مجرم رہے گا۔ اس لیے کہ خود حضور کا ارشاد ہے، حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اگر دنیا کی محبت کا کوئی ذرہ اندر موجود ہے تو گناہ کی جڑ لگی ہے، یہ پھر پھوٹ آئے گی، پھر تناور درخت بن جائے گا۔ اس غلاظت سے جب تک اندر کو صاف نہیں کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی میں یہ رؤسائے مکہ اکٹھے ہو گیا ہے، جن کے دماغ آخری درجے کے خراب ہوتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سب سے بڑے فیلسوف ہیں، آخری درجے کے بدھو ہوتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے۔ یہ آئے اور آ کے حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اگر آپ کے ہاتھ یہ ملک آ جائے تو ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ اگر اس کی کچھ نشاندہی آپ کر دیں تو ہم آ جائیں، آپ کو شامل ہو جائیں۔ سودا کرنے آئے، اگر ملک آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو ہمارا کیا حصہ ہوگا، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی کچھ نشاندہی ہو جائے تو ہم آپ کے شامل ہو جائیں آپ کے ساتھ۔ اس کے جواب میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، میری بات پہ آ جاؤ، میری بات مان جاؤ، تو میں جنت کا وعدہ کر سکتا ہوں، صرف جنت کا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آنا ہو تو جنت کے لیے آؤ، یہاں کے لیے نہیں، ہمارا کوئی سودا ہے، یہاں کا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ کیا ہوگا، کیا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ، کیا صورت پیدا ہوتی ہے، جو بھی ہو جائے وہ ٹھیک ہے، یہاں کا کوئی معاملہ نہیں ہمارے پاس۔ زکریا علیہ السلام چیرے گئے درمیان میں سے، چیرے گئے درمیان میں سے، ہاتھوں ہاتھ کر دیے گئے، وہ بھی کامیاب ہے۔ ایک نبی آیا، ساری زندگی محنت کی ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھے انبیاء دکھلائے گئے، ایک نبی نے ساری زندگی محنت کی ہے اور صرف ایک آدمی مسلمان ہوا ہے۔ اللہ کی قسم یہ نبی بھی اسی طرح کامیاب ہے جیسے محمد الرسول اللہ کامیاب ہے، کوئی فرق نہیں اس میں، اس لیے کہ ان کے ذمے بھی محنت کرنا ہے، ان کے ذمے بھی محنت کرنا ہے۔ انہوں نے محنت کی، نتائج اللہ کے ہاتھ میں، انہوں نے محنت کی، کروڑوں نہیں اربوں اسلام میں داخل ہوئے حضور کی محنت سے، ان کی محنت سے ایک ہی آیا ہے، وہ بھی کامیاب ہیں اس لیے کہ انہوں نے محنت اپنی پوری کر لی، انہوں نے بھی محنت اپنی پوری کر لی۔ یہاں کی چیزوں کے اعتبار سے ہم کامیابیاں نہیں دیکھا کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، یہاں کی کامیابیاں، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا ہے یہاں کا، جس سے کہا وہ جنت کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، یہاں کی کوئی بات نہیں ہے، ہم اسے بانٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور اس کو تو حضور نے اپنی خلافت میں داخل ہی نہیں ہونے دیا ہے۔ ہماری زندگی اس پر موقوف بھی نہیں ہے، ہماری زندگی اس پر موقوف نہیں، اس کائنات پر، اس کائنات کی زندگی ہم پر موقوف ہے۔ ہماری سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ ہم اس پر زندگی کو، اپنی زندگی کو اس پر موقوف سمجھتے ہیں، کائنات پر ہماری زندگی موقوف نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ بناتے ہیں، نہ زمین پر موقوف ہے، نہ بادلوں پر موقوف ہے، نہ ستاروں پر موقوف ہے، کسی چیز پر، نہ پانیوں پر موقوف ہے، ہماری زندگی اس پر ان پر موقوف نہیں ہے، ان سب کی زندگی ہم پر موقوف ہے۔ جیسے دوپہر کو ذکر کیا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں ساری کائنات ٹھیک چلے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں تو کائنات ٹھیک چلے گی۔ ہم ٹھیک ہو جائیں کائنات ٹھیک چلے گی، ہوائیں وقت پر چلیں گی، بادل وقت پر اٹھیں گے، بارشیں وقت پر ہوں گی، پانی زندگی کا سامان بنے گے، موت کا سامان نہیں بنیں گے۔ اگر ہم ٹھیک نہ رہے کوئی چیز ٹھیک نہیں چل سکتی، زمینوں میں زلزلے آئیں گے، زمینوں میں زلزلے آئیں گے، 10,000 اور 20,000 کی خبر ہے صرف، ابھی کل کا زلزلہ ہندوستان کا، بمبئی سے لے کے مدراس تک علاقہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ محض تخمینی خبریں جو آیا کرتی ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہوا کرتا ہے۔
کہاں کہاں کتنی بڑی دنیا تباہ ہو گئی ہے، چند سیکنڈوں کے اندر زمین پھٹ گئی ہے، گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے تباہ ہو گئے، نہ کوئی آدمی رہا ہے، نہ کوئی مکان رہا ہے، پانی پھر رہا ہے وہاں پر۔ ہم ٹھیک ہوں گے، ہم غلط ہوں گے، زمینوں سے زلزلے آئیں گے، پانی جو زندگی کا سامان ہے یہ موت کا سامان بن جائیں گے، زمین جو زندگی کا سامان بناتی ہے یہ موت کا سامان بن جائے گا انسانوں کے لیے۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں۔ اس بنا پر بنیادی علم غلط ہے ہمارا، ہماری زندگی کی چونکہ اس پر موقوف ہے، اس بنا پر اس کی لڑتے مرتے پھر رہے ہیں، اس پر موقوف نہیں ہے ہماری زندگی۔ ہماری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال پر موقوف ہے۔ حضور کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال، یہ کائنات کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد ہے صاف صاف، جو اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ سوچے کہ میں کہاں ہوں اور کس درجے کا مسلمان ہوں اور کیسے مسلمان کہتا ہوں اپنے آپ کو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو گھونٹ پانی کا بھی نہ دیا جاتا، لیکن اتنی بھی قیمت اللہ کے ہاں نہیں ہے اس کی۔ جو اسے قیمتی سمجھتا ہے اور اس کے لیے لڑتا مرتا ہے، اسی کے لیے لڑتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، بلکہ اسی کے لیے قتل عام کرتا ہے اور اسی کے لیے اپنا سب کچھ تباہ کرتا ہے، اندر باہر کا سب تمام اخلاق تباہ کرتا ہے، اپنا سب کچھ لگاتا ہے، اسی داؤ پر لگاتا ہے۔ وہ نہ اسلام سے واقف ہے نہ اپنے آپ سے واقف ہے۔ کائنات اصل نہیں ہے، اصل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری زندگی کائنات سے نہیں بنتی، بلکہ اصل کائنات، جو کائنات کی اصل اور بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ حضور کو پیدا کرنا تھا۔ اصل کائنات وہ ہیں۔ اصل کائنات کے وجود اثر سے نکلنے والا ایک ایک عمل، یہ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک عمل اللہ کی قسم اتنا طاقتور ہے کہ کسی ایٹم میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے یا نہیں بھائی؟ یہ تو قرآن کا قصہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، کیا دکھلا گئے حضور؟ حضور کوئی تماشے دکھلانے نہیں آئے تھے، ہمارا ایمان بنانے آئے تھے۔ حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ توازن اسی میں سمجھیں گے کہ طاقت کا توازن چاند کے قریب ہونے یا چاند پہ اتر جانے یا چاند پہ پہنچ جانے میں آ جائے گا۔ یہ پچھلے سالوں میں یہی تو دیکھتے رہے کہ جی وہ امریکہ پہنچ گیا چاند کے قریب، انہوں نے کہا یہ طاقت اوپر آ گئی، انہوں نے کہا وہ روس اتر گیا چاند پر، انہوں نے کہا وہ آگے بڑھ گیا، انہوں نے کہا وہ امریکہ مٹی لے آیا، انہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھ گیا۔ جس چیز کو تم نے طاقت کا توازن بنایا ہے کہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو چاند تک پہنچ جائے، نبی زمین پر رہتے ہوئے انگلی کے اشارے سے اس کو دو ٹکڑے کر چکا ہے۔ کوئی طاقت نہیں ہے یہ۔ اپنے نبی کے اعمال کو دیکھو، چاندوان سے کیا ہوتا؟ میں ایک دن گھر آیا تو چھوٹا بچہ رو رہا تھا، دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا تو رو رہا۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ وہ بھی خوش ہو گیا مجھے دیکھ کے، گلے لگ گیا میرا۔ میں نے کہا تو کیوں رو رہا تھا؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ بلب کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے۔ بلب لگا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ چاند بھی جانا چاہتا ہے، کیوں نہیں جانے دیتے تم؟ بھائی یہ ایک بلب ہی تو ہے، چاند اور کیا چیز ہے؟ تو میں نے بچے کو کہا، میں نے کہا یہ اوپر کیا، میں نے کہا لگاؤ ہاتھ بے شک۔ میں نے کہا کب لگایا ہے؟ کہنے لگے ابھی لگایا ہے۔ تو سبز تھا چھوٹا،
کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اسے زیرو کا بلب، تو زیرو کا بلب ہے، اس میں گرم کیا ہونا تھا؟ تو میں نے کہا کہ لگاؤ ہاتھ بھائی، تو ہاتھ لگایا، خوش ہو گیا، میں کہا ہمارا بچہ چاند پہ پہنچ گیا۔ اور چاند پہ جانے سے اور کیا ہے اس سے زیادہ؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا کوٹھا ہے، ہمارے اللہ نے بنایا ہمارے رہنے کے لیے، اس کے اندر اس نے بلب بھی لگائے ہیں، اس میں پانی کے انتظام بھی کیے ہیں، چشمے بھی لگائے ہیں، ساری چیزیں سب انتظامات کیے ہوئے ہماری خوراک کا انتظام بھی ہے، ساری چیزوں کا، ہمارے پیٹرول کا انتظام بھی، جتنی ہماری ضروریات ہے ساری اسی کے اندر رکھی ہے ہمارے گھر میں، ہمارا گھر ہے۔ اس گھر کو، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ شاید کو بہت بڑا علم ہے۔ وہ ہمارے یونیورسٹی کے تھے وائس چانسلر، کہنے لگے کہ صاحب وہ ہماری ایک تقریب ہے یونیورسٹی کی، اس میں آپ کو ضرور آنا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ یونیورسٹی میں کوئی تقریب ہے تو اس کا کوئی کام بتاؤ تو میں آ جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جی کام سے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اگر تم نے سب نے نماز پڑھنی ہو اور کہو کہ تو آ جائے گا تو سارے نماز پڑھ لیں گے، تو یہ بھی کام ہے، میں اسی کے لیے آ جاؤں گا۔ کہنے لگے جی یہ تو ہماری بے بسی ہوگی کہ ملک کا صدر آ رہا تھا، تو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا جی، وہ تو دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کام کوئی نہ ہو تو مجھے تو کوئی اعزاز حاصل کرنا نہیں ہے کسی کے یہاں، کام بتا تو میں آ جاؤں گا۔ آدمی ذہین تھا، کہنے لگے کہ مصعب یہ بتائیے کہ یہ ہمارا علم جو ہے یہ سائنس کا، یہ اس کو آپ علم تو مانتے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں یار بالکل علم مانتا ہوں، مگر ہے یہ زنانہ قسم کا علم، مردانہ علم نہیں ہے۔ کہنے لگے مصعب یہ زنانہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تیرا گھر بھی ایسا ہی ہے میرے خیال میں، پردہ دار اچھا گھر تھا، شریف آدمی شریف خاندان کے تھے، تو میں نے کہا تیرا گھر بھی ایسا ہی ہے، میرا گھر بھی ایسا ہی ہے، میرا خیال میں تیرا میرا حال بھی برابر ملتا جلتا ہوگا، زیادہ بیٹھنا اٹھنا تو نہیں ہوا لیکن بس انداز میرا ایک ہی طرح کا ہوگا۔ گھر میں ہمارے چینی بھی رکھی ہے، گھی بھی رکھا ہے، سوجی بھی رکھی ہے، ہر چیز پر کھانے پینے کی رکھی ہوتی ہے، چینی بھی پڑی ہوئی ہے، گھی بھی پڑا ہوا ہے، سوجی بھی پڑی ہوئی ہے۔ سوجی کتنی ڈالنی ہے، گھی کتنا ڈالنا ہے، کھانڈ کتنی ڈالنی ہے، حلوہ کیسا بنے گا، یہ آگے مجھے معلوم نہیں۔ اس میں سے کھانڈ کہاں رکھی ہے، چینی کہاں رکھی ہے، سوجی کہاں رکھی ہے، یہ بھی مجھے معلوم نہیں، میری بیوی کو معلوم ہے یا بچیوں کو معلوم ہے، میرے علم میں نہیں ہے صحیح سب کچھ معلوم ہے، بالکل یقین کہ سب کچھ معلوم، ہلدی بھی موجود ہے، دال بھی موجود ہے، مرچیں بھی موجود ہے، نمک بھی موجود، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ کتنی ڈالنی ہے کہ دال صحیح بن جائے گی یہ بیوی جانتی، میں نہیں جانتا، اور کہاں رکھی ہے یہ بھی میں نہیں جانتا، یہ بھی ابھی بھی جانتی ہے کہ کہاں رکھی ہے، کہاں کس کے صندوقچے میں ڈالیں، کس کے برتن میں ڈالی ہوئی ہے۔ یہ کائنات میں جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان میں سے پیٹرول کہاں ہے، پانی کہاں ہے، تانبا کہاں ہے، شیشہ کہاں ہے، پلوٹینیم کہاں ہے، ذرات، یہ ایٹمی ذرات کہاں پر ہیں، کیا چیزیں کہاں ہیں، ان کو ملانے سے کتنے کس کو ملائیں گے کیا چیز بن جائے گی، فلاں چیز کو ملاؤ گے ہوائی جہاز بن جائے گا، فلاں چیز کو ملائے گا بحری جہاز بن جائے گا، فلاں چیزوں کو ملائے گے توپ بن جاؤ گے، فلاں چیز کو ملائیں گے یہ بن جائے گا۔ یہ سارا زنانہ قسم کا علم ہے، مردانہ قسم کا علم تو اس میں کوئی نہیں ہے، گھر کا علم ہے اندر کا۔ تو نے کہا جی مردانہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مردانہ تو باہر کا علم ہے، یہ باہر کا جتنا علم ہے وہ میرے پاس ہے، وہ ہے قبر سے موت سے لے کے عبداللہ آباد کی زندگی جنت کی، وہ سارا مردانہ علم ہے باہر کا، جو انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، وہ یہاں کہیں نہیں ہے، وہ یہاں رہنے والوں کو انداز بھی نہیں ہے کہ وہ چیزیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، وہ کہاں پر ہیں، وہ کیسے ملتی ہیں، اس کے لیے عورتوں کو پتا، یہ زنانہ علم والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس زنانہ علم کو علم سمجھ کے وہ اکتفا نہ کر لو، مردانہ علم بھی سیکھنا چاہیے، مردانہ وار زندگی گزارو۔ تو کہنے لگے کہ مجھ صاحب یہ تو یونیورسٹی میں کہنے والا مضمون ہے کسی وقت میں نے کہا پھر انشاءاللہ کسی وقت میں کہہ لیں گے، اس وقت تو موقع نہیں ہے اس کا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہم نے اصل کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا ہے اور کائنات کے پیچھے پڑ گئے، کائنات کی حیثیت کوئی نہیں،
اللہ کی قسم یہ بے قیمت ہے، اور جس کے پاس یہ کائنات بڑھتی چلی جائے گی وہ اور بے قیمت ہوتا چلا جائے گا۔ بے قیمت کے زیادہ ہونے سے آدمی کی قیمت نہیں بنتی ہے۔ قیمتی چیزوں کی قیمت جمع ہونے پر آدمی کی قیمت بڑھا کرتی ہے۔ حضور کے اعمال سے زندگی بنتی ہے، ایمان سے زندگی بنتی ہے، اخلاق سے زندگی بنتی ہے۔ ایک ایک چیز اتنی طاقتور ہے۔ حضور کی اتباع میں ایک سجدہ، حضور کی اتباع میں ایک دعا کائنات نہ الٹ کے رکھ دے، واقعی کائنات الٹ کے رکھ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنا مارتے تھے بیچاروں کو، اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ بے طاقت ہے، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ داعی کی کتنی بڑی طاقت ہوتی ہے اور دعوت میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ جتنے حضور کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور عمل دعوت ہے۔ تمام اعمال کی ماں ہے دعوت، تمام اعمال کی پیداوار جو ہوتی ہے وہ دعوت سے ہوتی ہے، اس بنا پر اس کو ماں کہہ رہا ہوں۔ تمام اعمال کی ماں ہے دعوت، اور اس امت کا مقصد حیات بنایا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جتنی بڑی مدد اللہ کی دعوت والے کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی قسم کسی عمل پر بھی اتنی مدد نہیں آتی ہے۔ سب سے بڑا عمل، سارے اعمال کی ماں، اور سارے اعمال سے زیادہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن وہ نادان یہ سمجھتے تھے کہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ بیچارہ اس کے ساتھ لوگ تو ہے نہیں، اس لیے کہ تو مخلوق کو ہی دیکھتے ہیں کہ مخلوق کسی کی کیسی ہے، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ تو 100 کے اندر آدمی تھے، کل 100 کے اندر کل آدمی ہے۔ اس بنا پر بے تکلف مارتے تھے بیچاروں کو۔ جب کسی کی طرف سے جواب آنے کا خطرہ ہو نا تو آدمی کا مکہ بنتے بنتے وقت لگتا ہے، اور جب کوئی خطرہ آگے جواب آنے کا نہ ہو تو آدمی بے تکلف مارتا ہے، اور بھرپور مارتا ہے، بہت بھرپور مارا، کمزور سمجھ کر، حالانکہ وہ کائنات کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیت تھی۔ اور جس وقت اس طاقت کا ظہور کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ایٹم بنایا تھا۔ تم زیادہ عقل مند ہو گئے ایٹم بنانے والے؟ کائنات کی ساری انسانیت جمع اور اس کی دماغی صلاحیتیں تو نبی کی ایک دماغ کی صلاحیت کے برابر نہیں آتی ہیں، اور ان لغویات کو انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے۔ اللہ نے آدمی کو خود کفیل بنایا ہے، یہ خواہ بیساکھیوں پہ بیٹھتا پھر رہا ہے، کبھی ایٹم کی بیساکھی پر، کبھی کسی بیساکھی پر، کبھی کسی بیساکھی پر۔ یہ آدمی کی حماقتیں اور نادانیاں ہیں۔ اس کو کسی بیساکھی کا محتاج نہیں کیا اللہ نے، خود کفیل ہے، ساری طاقتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ اگر محنت کرے انبیاء کی دعوت والی تو اس کی زبان اتنی جاندار اور اتنی طاقتور ہوتی، صرف زبان کا یہ ٹکڑا اتنا سا اندر جو موجود ہے، بھائی اس کے اندر سے صرف کیا نکلا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اتنا زبان سے نکلا اور کہیں انسانیت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اتنا طاقتور ہوتا ہے نبی کا ایک عمل، نبی کی ایک زبان۔ اور صرف زبان کی بات نہیں ہے، زبان سے کہنا نہیں پڑتا، اللہ علیم و خبیر ہے، دل میں آ جائے کہ یہ ہو جائے اسی وقت ہو جاتا ہے، دل میں آ جائے کہ یوں ہو جائے اسی طرح ہو گیا۔ کوئی ختم کرنے کا قصہ ہو یا آباد کرنے کا قصہ ہو، ساری صورتیں۔ یہ بتاؤ، بالکل آخر کے اس حصے کو کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ بدر میں فتح کس سے ہوئی؟ باہر کی چیزوں سے ہوئی یا اندر کی چیزوں سے ہوئی؟ صرف اندر کی چیزوں سے۔ تمہارے پاس گھوڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس اونٹ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، جو اس زمانے کی چیز تھی، تمہارے پاس تعداد نہیں ہے، تمہارے پاس جسمانی طاقت بھی نہیں ہے، بخاروں کے مارے ہوئے اٹھ کے آئے تھے، بخاروں کے مارے ہوئے، مدینے کے بخار کے مارے ہوئے۔
فتح کس کی ہوئی؟ کس کی فتح ہوئی؟ اندر سے فتح ہوئی ہے، ایمان کی فتح ہوئی ہے، اعمال کی فتح ہوئی ہے۔ یہ یوں کہا جائے کہ جو بات لا الہ الا اللہ کی کہتے رہے مکہ معظمہ میں 13 سال، کہ کہاں سے ہوتا ہے؟ صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں سے نہیں ہوتا۔ کوئی بنانے والا نہیں، کوئی بگاڑنے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی فتح کرنے والا نہیں، کوئی فتح دینے والا نہیں، ایک اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ، یہی کہتے رہے 13 سال کہتے رہے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے باہر نکال کر مدینہ طیبہ پہنچا کے اور کہا کہ جو زبان سے کہتے رہے اور جو اپنے دماغ میں بساتے رہے اور جس کو اپنے دل میں جگہ لے لی اور تمہارے دل کا یقین بن گیا کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، وہ تمہیں اب سر کی آنکھوں سے بھی دکھلا دیتے ہیں، اور بدر میں فتح کر کے دکھلا دیا کہ واقعی اللہ کرتا ہے۔ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرمایا کہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے اللہ نے شکست دی ہے۔ شکست دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے کافر کو شکست عطا فرمائی۔ اور یہ بات ایسی تھی، دل کا یقین تو ان مسلمانوں کا ہے 313 کا، لیکن یہ اتنا بھرپور یقین تھا، اس کی روشنی اتنی باہر آ رہی تھی کہ یہ ابو جہل تک بھی پہنچ رہی تھی۔ روشنی ہوتی ہے نا تو پھیلتی ہے، وہ اپنا پرایا بھی نہیں دیکھتی، جتنی زوردار روشنی اتنی زوردار پھیلتی ہے۔ ابو جہل نے جب وہاں بدر میں موجود تھے تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ نظر جو آ رہے ہیں 313 کے قریب، 300-400 کے درمیان ہیں، یہ اتنے نہیں ہیں، پیچھے کمک ہے، ان کے پیچھے کمک ہے۔ فوجی پرانا فوجی حربہ ہے، اپنی فوج کو پیچھے رکھنا، تو یہ فوجی حربہ ہے، پیچھے ان کے کمک ہے۔ ابو جہل نے، یہی رئیس تھا، اس نے اپنی مرکزی CID کے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کیا ہو پتہ کرو۔ چنانچہ پوری وادی جو ہے یہ ساری بدر سے لے کے تقریباً 12-13 میل لمبی، اس وادی کو ایک ایک جگہ دیکھ کے آئے، اس لیے کہ اس وادی میں اگر میرے خیال میں 5000 فوج ہو تو بھی چھپائی جا سکتی ہے، ایسی شاندار جگہ ہے۔ تو ساری دیکھی بھالی اور واپس آئے، اور واپس آ کر اس نے لات و عزا کی قسم اٹھا کر کہا، مرکز کے لوگوں نے، مرکز CID کے لوگوں نے، کہ ان کے پیچھے کہیں کمک نہیں ہے، ہم لات و عزا کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں۔ اتنا اطمینان تھا کہ کہیں کمک نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے کہہ دی تو ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے اپنے مجمع سے کہا، مشرکین سے، کہ ایک بات سن لو، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کمک نہیں ہے، لیکن بس صورتحال یوں ہے، اگر ہمارا مقابلہ ہے ان سے، یہ ابو جہل کی اپنی بات ہے، اور دیکھو کہ حال کیا ہو رہا ہے، اندر کا حال کیا ہے ان کا۔ ابو جہل یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر ہمارا مقابلہ ہے ان سے جو سامنے موجود ہے، تو پھر ان کو موت گھیر کے لائیے، ہمارے ہاتھوں سے مرنے کے لیے آئے، اور اگر ہمارا مقابلہ ہے اللہ سے، جیسے محمد کہتے ہیں کہ ان سے مقابلہ اللہ سے مقابلہ ہے، تو اللہ سے نہیں لڑا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے لوگوں کے سامنے بیان ہے ابو جہل کا۔ پیر اکھڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ جو پیر اکھڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ سے مقابلہ ہے، یہ یہیں کی روشنی ہے، یہ ابو بکر کے اندر سے جو روشنی جا رہی ہے ایمان کی، کہ ادھر سے لڑائی، ان کے ساتھ لڑائی، اللہ سے لڑائی لڑنا ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ ایمان ہی سے اور اعمال صالحہ ہی سے فتح ملتی ہے، بلکہ صاف عرض کر دوں کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ اور پوری کائنات میں اسی طرح حیوانیت پھیلی ہوئی تھی جیسے اس وقت میں حیوانیت پھیلی ہوئی ہے۔ آدمی درندہ بن گیا تھا، کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی، جان محفوظ نہیں تھی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اتنا ہے، باختصار کہوں کہ آدمیوں کے اندر سے، آدمیوں کو جو حیوانیت میں پہنچ گئے تھے آخری درجوں تک، درندگی کے درجے تک، حیوانیت سے نکال کر خلافت کے درجے پر لے آئے، حیوانیت سے نکال کر خلافت کے درجے پر لے آئے۔ حیوانیت اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کی بگاڑ کر اپنی زندگی بنانا، یا کم از کم یہ کہ لوگوں اپنی زندگی بنانے کی فکر میں رہنا، دوسروں کی جدھر بگڑ جائے جو کچھ ہوتا رہے اس کی کوئی فکر نہ ہو۔ اس حیوانیت سے نکال کر خلافت کی سطح پر لے آئے، اور خلافت اس کو کہتے ہیں کہ اپنا سب کچھ لگا کر دوسروں کی زندگیاں بنانا، میری زندگی لگ جائے، میری جان لگ جائے، میرا مال لگ جائے، میرا گھر لگ جائے، میرا سب کچھ لگ جائے، لیکن لوگوں کی زندگی بن جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اور خلافت کا طریقہ ہے۔ انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر خلافت کے طریقوں پر لے آئے، اور خلافت انہی اعمال کا نام ہے۔ اپنی جان لگانا، اپنی صلاحیتیں لگانا، اور اپنے